جو عزت دینے والا، جو رزق کا رزاق جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے، آج کا جو لیکچر ہمارا بیسیکلی تو میری پوری سیریز چل رہی تھی آٹو میون ڈیزیزز پہ، اور کم از کم 15-20 بیماریوں کے قریب تو کر چکے تھے، لیکن چونکہ رمضان تھا اور رمضان کے حوالے کے ایسا کچھ ہم اسپیشلزم پہ میں اکثر بات کرتا ہوں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اس سے پچھلی دفعہ بھی. تو اس دفعہ جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے رول آف ہومیوپیتھی ان سوشل بیہیویئر اینڈ اسپیشلزم. تو ہم یہ بات اس لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روایت سائنس ہے صحیح دنیا کی جو انسانی جسم سے ریلیٹڈ ہر معاملے کو ڈیل کرتی ہے. تو لوگ جو میڈیکل سائنس سے وابستہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیکل سائنس ہے وہ دل، گردے، اسکن اور پھیپھڑوں کا علاج کرنا جانتی ہے، لیکن دوسرے سسٹم میں بھی کچھ شعبے ہیں جو انسانوں کی ذہنی کیفیت کا علاج کرتے ہیں. لیکن ہومیوپیتھی دنیا میں تمام راج الوقت جو شعبے ہیں طب کے ان سے بالکل ہی مختلف ہے، جس کی میں ڈیٹیل بات کروں گا. ہماری ایک روٹین ہوتی ہے، فروزن ہم پڑھتے ہیں آرگینن کی جو اصول علاج کی کتاب ہے ہنیمن کی، اس کا فروزن پڑھ کے تو پھر میں اصل ٹاپک پہ آتا ہوں. تو آج میرے پاس جو فروزن ہے وہ ہے 203. ہنیمن پچھلے 15-16 فروزن سے یہ بات کرتا چلا آ رہا ہے، مقامی امراض کے بارے میں یا اپیرنٹلی جو آپ کو کچھ نظر آتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے، جو چیزیں اسکن پہ نظر آتی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور میں دنیا میں نے بہت سے لوگوں کو پڑھا، ایون قبل مسیح میں جو بندہ گزرا ڈسکو رائٹ جس نے 500 دوائیوں کا میڈیکل لکھا، میں نے اس کو بھی پڑھا. میں نے ایرسٹوٹل کو بھی پڑھا، میں نے افلاطون کو بھی پڑھا، رازی کو بھی پڑھا، ابن خلدون کو بھی پڑھا، جابر کو بھی پڑھا. لیکن یہ بندہ اپنے بندوں کو جس طرح سمجھاتا ہے، دنیا کا کوئی طب سے وابستہ انسان اپنے بندوں کو نہیں سمجھا سکتا. پچھلے 15-16 فروزن جو اس کے ہیں مسلسل وہ آپ کو یہ اہمیت بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو مقامی امراض ہیں ان کو مقامی امراض مت تصور کریں، کیونکہ جب آپ مقامی امراض ان کو تصور کرتے ہیں تو پھر آپ مس لیڈ ہوتے ہیں اور آپ وہ سپریشن کرتے ہیں. اور سپریشن ایک ایسی بیماری ہے کہ چاہے وہ ایموشنل سپریشن ہو، چاہے وہ ڈیزیز سپریشن ہو، چاہے وہ ڈرگ سپریشن ہو، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بے شمار لوگ جو ہے نا اس سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور معالج کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میں نے مریض کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیونکہ معالج کی جو نظر ہے، میں اپنے دوستوں سے معذرت کے ساتھ، معالج کی نظر ہے وہ مریض کی جیب پہ ہے، وہ شفا کے اوپر نظر نہیں ہے. 90% لوگوں کا یہی رویہ ہے، چاہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ بھی طبیب ہوں، طب کے سے وابستہ رکھتے ہوں، چاہے وہ دم ڈالنے والے ہوں. کوئی بھی بندہ جو ہے بیسکلی اس کی نظر جو ہے
مریض کی جیب پہ ہے. لیکن ہنیمن کتنا بڑا انسان تھا جس کے پاس ایک دماغ تھا، ایک قلم تھی، ایک کرسی تھی اور ایک ٹیبل تھا، اور اس نے اتنا بڑا نظام کھڑا کیا، اتنا بڑا نظام کھڑا کیا کہ آج یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ایک ایک سبجیکٹ پہ ہو رہی ہے، فلسفی پہ ہو رہی ہے، مٹیریا پہ ہو رہی ہے، ریپرٹیز پہ ہو رہی ہے، آرگیننز پہ ہو رہی ہے. لیکن اس نے تو اپنا علم نہیں بیچا، اس نے تو اپنا علم نہیں بیچا. وہ خود کہتا تھا کہ میں اگر اپنا علم بیچتا تو قارون کا خزانہ میرے پاس ہوتا. جو اس زندگی کی حقیقت سے لوگ واقف ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کوئی خاتون حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ میری اولاد جو ہے نا وہ 400-500 سال کی ہو کے مر جاتی ہے، اس کا کوئی تدارک بتائیں. انہوں نے کہا کہ بی بی تو 400-500 سال کو رو لیے، ایک ایسی بھی وقت آئے گا کہ لوگوں کی عمر 50-60 سال کی ہوگی اور وہ پکے مکان بنائیں گے جو ہزاروں سال کے لیے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو انسان کی حقیقت سے واقفیت ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے. زندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آپ کی میٹریلسٹک لائف ہے جو آپ کا جسم ہے، اور ایک آپ کی کریکٹر لائف ہے. دنیا کی تمام قانون ساز لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں، ادارے ہیں، وہ اس بات پہ ہی بحث کرتے ہیں کہ میرا رائٹ کیا ہے اور آپ کا رائٹ کیا ہے. اور خدا کا قانون بھی اسی بات پہ بات کرتا ہے کہ میرا رائٹ اور آپ کے رائٹ کا وائلیشن جب ہوگی تو اس نے کہا کہ یہ میں حق اپنے اس بندے کو دوں گا جس کا رائٹ آپ نے وائلیٹ کیا، وہی تمہیں معاف کرے گا، اور کوئی نہیں معاف کر سکتا. تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ طب کی جو اتنی بڑی سلطنت کھڑی کر کے وہ گیا، بہت بڑی سلطنت. ریڑی والا جو ہومیوپیتھی دوائی لے کے جاتا ہے نا وہ بھی اس سے پیسے کماتا ہے، ٹانگے والا بھی اس سے پیسے کماتا ہے، سوزوکی والا بھی اس سے کماتا ہے، لوڈر بھی اس سے کماتا ہے، بوتلیں بنانا والا، کاغ بنانے والا، لفافے بنانے والا بھی اس سے پیسے کماتا ہے، دوائیاں بنانے والا بھی اس سے پیسے کماتا ہے. اور پھر جس کے بارے میں اس نے بے شمار افروزم لکھے، بے شمار افروزم لکھے، اس نے یہ کہا افروزم نمبر 1 میں کہ دیکھو معالج کا بہترین مقصد دنیا کا کیا ہونا چاہیے کہ مریض کو شفا دینی چاہیے. لیکن اگلا ایک افروزم جو 3 نمبر اس نے لکھا کہ بہترین معالج کون ہے؟ جو علامات کے پیچھے مرض تلاش کرتا ہے اور مرض کے پیچھے سبب تلاش کرتا ہے، اور پھر دعا کی وہ چھپی ہوئی خاصیتوں کو دریافت کرتا ہے، اور پھر شفا کے درمیان حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بہترین معالج وہ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کسی کو برا لگے گا بے شک مجھے اچھا اتنا ضرور کمائیں کہ آپ کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات کرتے ہیں. اور یقین میں نے سورہ بقرہ میں خدا کہتا ہے کہ جب میں پکڑوں گا پھر نہ تمہاری دولت، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی طبیب، نہ تمہاری اولاد اس کو چھڑا سکے. ہم انیمل کے مشن پہ ہیں، اور آج جو اپریل کا مہینہ ہے اس کا ڈیٹ آف برتھ بھی ہے. ہم انیمل کے مشن پہ ہیں. یہ نبیوں، ولیوں، پیغمبروں کا یہ شیوا ہے
کہ انہوں نے انسانوں کی فلاح بقا کے لیے زندگیاں، میں جب کوئی بھی بک پڑھتا ہوں، کوئی کسی کی بھی رائٹر کی کوئی بک پڑھتا ہوں، چاہے وہ ہنیمن ہو، چاہے وہ کینٹ ہو، چاہے وہ ہیرنگ ہو، چاہے وہ نیش ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم جب اس کی کتاب پڑھتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے زندگی میں اور کوئی کام ہی نہیں کیا، لگتا ہے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، اتنا کچھ لکھا، اتنی تحقیقات کی۔ میں ایک چھوٹی سی دوائی، ہم پیچھے میں یہاں سے نہیں مل رہی تھی، میں یو کے سے لے کے آیا چنوپوڈی، تو چنوپوڈی کو میں پڑھ رہا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ چنوپوڈیم کے درخت کا ایک کیڑا ہے۔ وہ دیکھو خدا کے بندے نے کہاں سے وہ کیڑا اٹھایا، اس کی پروونگ کی، پھر وہ لوگوں کے سامنے لے کے آیا، مطلب، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ اتنی لوگوں کی کیا اس نے پیسوں سے تو نہیں وہ بیچی ہوگی نا چنوپوڈی، اس کی پروونگ پیسوں سے نہیں بیچی، یعنی میں نے پیسوں سے تو آپ کو اتنا بڑا سسٹم نہیں بیچا نا یار، پیسوں سے نہیں بیچا، بات کسی کو تلخ لگتی ہوگی لیکن اس نے پیسوں سے نہیں بیچا، اگر وہ پیسوں سے بیچتا تو یہ آج سسٹم ہی نہ ہوتا۔ اور میں بڑے وثوق سے اور بڑے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن میں نے اپنا علم بیچنا شروع کیا تو مجھ پہ آمد ہونی بند ہو جائے گی، مجھ پہ آمد ہونی بند ہو جائے گی، اور خدا گواہ ہے کہ مجھے کوئی بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ پیسے نہیں دے سکتا تھا، میں 400 روپے مہینے 15 دن کی اور 800 روپے مہینے کی دوائی کے پیسے لیتا ہوں نا، اور میرے گھر میں اور بھی 4 گاڑیاں کھڑی ہیں اور میں کم از کم 25-30 کروڑ کے گھر میں رہتا ہوں، تو میں غریب تو نہیں ہوا نا، 400 کی دوائی بیچ کے کنسلٹیشن دے کے کوئی میں غریب تو نہیں ہوا، ہزاروں لاکھوں ہومیوپیتھک سے میری طرز زندگی سب سے بہتر ہے، میرے 7 بچے ڈاکٹر ہیں، مجھ سے مطلب میں 400 روپے میں خود سوچے نا کہ خدا اس نے اتنی برکت ڈالتا ہے، یہ جدھر بھی جائے گا نا، یہ جدھر بھی جائے گا یہ راستے آسان کرتا جائے گا۔ یار میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا، میرے رہن سہن سے بھی آپ واقف ہیں، میرے طرز زندگی سے بھی آپ واقف ہیں، مجھے تو کبھی خدا نے کمی نہیں دی، 400 روپے بھی لے کے نہیں کمی دی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے خرچات بڑے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہمارے اخراجات بڑے ہیں، وہ یار اخراجات تمہارے وہ غلط طریقے سے جو کمائی آئے گی اس کے اخراجات ہی بڑے ہوں گے، اور وہ 100 روپے کی چیز آپ کو 1000 کی ہی ملے گی۔ آپ کسی سے 1000 روپے کی 100 روپے کی چیز آپ اگر 1000 کے بیچ دیں تو خدا کا قانون کہا گیا، پھر تو خدائی چل ہی نہیں سکتی نا، پھر خدائی چل ہی نہیں سکتی کہ وہ اس چیز کا حساب نہ لو۔ اور میں اس بات سے ڈر لگتا ہے، وہ کہتا ہے جتنا میں دوں گا اتنا ہی حساب لوں، تھوڑا دوں گا تو تھوڑا حساب، تو میں 400 روپے کا حساب میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، مجھے اس فورم کی قسم ہے کہ لوگ ہمارے ٹیبل میں پیسے پھینکتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں یار یہ اٹھا لے، یہ نہیں لے لے، یہ میں نے نہیں لینا۔ مجھے جو کہتے ہیں یہ 50,000 لکھ رہے ہیں آپ دوائیوں میں شامل کر لینا، میں کہتا نہیں یار مہربانی، اس کا حساب میں کہاں سے دوں گا، تو خود ہی دے یار، کسی کو دینا ہے، میں نہیں دے سکتا اس کا حساب۔ میری ایک بہت اچھی ہماری ڈاکٹر ہے، انہوں نے ایک دن مجھے 30,000 روپے دیے، مجھے کہتے ہیں یہ 30,000 روپے آپ رکھ رہے ہیں، یہ کسی کو غریب مریض آتے ہیں نا تو ان کے پیسوں میں ڈال دوں۔ میں اس کو بڑا منع کیا لیکن میں اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا، کہتی جی 1 سال پیسے میں وہ استعمال کرتا رہا، 1 سال کے بھئی یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اس کو دوں یا نہ دوں، خدا گواہ 1 سال پیسے میری جیب میں پڑے رہے ہو 30,000۔ وہ یار یہ لوٹ مار کا بازار جو گرم ہے، اس کا حساب کہاں سے دو گے آپ لوگ؟ کوئی ہے طریقہ اس کے حساب دینے کا؟ ہنیمن نے آپ پہ ایک احسان کیا، یار اس کی روح کو تو آپ مذاق نہ کہنے نا، جو کمپاؤنڈ دیتا ہے وہ بھی اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، وہ بھی اس کو جسٹیفائی کرتا ہے نا۔ رات بھی ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو میری بات ہوئی تو جسٹیفیکیشن، میں کہا یار نو جسٹیفیکیشن، آپ اپنا پیٹ پالنے کے لیے آپ اس گورکھ دھندے کو کر رہے ہیں تو میں اس کو جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتا، میں منع نہیں کرتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کو ہنیمن کے نام پہ مت تھوپیں۔
دس از یور پیتھی، اور اس پیتھی کا آپ نے حساب دینا ہے. آپ مسلمان ہیں تو آپ نے قرآن اور حدیث کو پڑھنا ہے اور قرآن اور حدیث کا پہ عمل کرنا ہے، تو تب آپ مسلمان ہیں. آپ یہودیوں کی کتاب پڑھ کے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، آپ ہندوازم پڑھ کے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ نے آرگینن پڑھنی ہے، اس کی چھوڑی فلسفی پہ ہمیں ہوئے تھے. نہیں تو کچھ اور کر لیں یار. لوگ وہ بھی تو کرتے ہیں جن کا ہاتھ پہ پسٹل رہ کے موٹر سائیکلوں میں پھرتے ہیں، لوگوں کی جیب صاف کر لیتے ہیں، وہ بھی تو آپ جیسے ہی ہیں. پھر اس میں تو اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی مجھے ایک میسج پچھلی دفعہ مجھے ایک میسج آیا کچھ ڈاکٹروں کی طرف سے کہ آپ اتنے خیر خواہ ہیں انسانیت کے، تو آپ فیس بڑھا کے تو جو پیسے زیادہ ہیں نا وہ اپنے پلے سے دے دیا کریں، کیونکہ آپ جو ہے نا ہماری جو ہے نا مارکیٹ خراب کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تھوڑے پیسے لیتے ہیں. وہ ہندو بنیا ایمٹی جو ہوتی ہے نا، ایمٹی خالی بوتل کے بدلے سامان بیچ دیتا تھا، اور رات کو اس کو پاس 500 خالی بوتلیں ہوتی تھی، 500 توڑے ہوتے تھے. وہ توڑے جو ساری دن کی کمائی سے زیادہ پیسے دے جاتے تھے. ہے نا ایسی بات؟ میں جو کماتا ہوں آپ خود انالیسس کریں، میں اس کا 5% کھاتا ہوں، 95% لوگوں نے کھانا ہے. اور یہی کرپشن میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اور پھر حساب میں نے دینا ہے. یہ جو پلازے ہوں گے نا، منو ٹنوں کے پلازے ہیں، میری گردن ان کے نیچے ہوگی. یا تو پھر قرآن نعوذ باللہ قرآن میں جو لکھا گیا وہ پھر سے ہی نہیں ہے، یا پھر آپ صحیح لوگ ہیں، آپ صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں. اور میں خدا گواہ کسی میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ بلڈنگ اگر میں کسی طریقے سے حاصل کروں تو میں تو اس کے نیچے دب جاؤں گا، کیا بنے گا؟ اور وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے. بات بہت آگے نکل جائے گی، پھر ٹاپک پہ آتا ہوں. ٹاپک بڑا مزے کا، ٹائم بڑا تھوڑا ہے. وہ کہتا ہے اس طرح کی مقامی علامات کے لیے جتنے بھی طریقے علاج ہیں، ان کا مقصد ان کے جسم کی سطح سے ختم کرنا ہے، جبکہ اندرونی میازمیٹک بیماری اس طرح قائم رہتی ہے. مثال کے طور پر جلدی سورک بیماری کو ہر طرح کے مرم سے دور کرنا، آکلا کو جلانے کے لیے کاسٹکس کا استعمال کرنا، مسوں کو چھری کے ذریعے ضائع کرنا، باندھنا یا داغنا. یہ مضر بیرونی علاج جو کہ پوری دنیا میں رائج ہے، بے شمار معلوم اور نامعلوم مزمن امراض کے پھیلاؤ کا سبب ہے، جس کی وجہ انسانیت بری طرح کراتی ہے. یہ ایک انتہائی مجرمانہ طریقہ علاج ہے جس کے لیے میڈیکل کی دنیا کو اپنے جرم کا احساس ہونا چاہیے. اس کے باوجود یہ طریقہ رائج ہے، اور پیشہ ورانہ اساتذہ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک طریقہ ہے اس کی تعلیم دے رہے ہیں. بات آپ کو سمجھ رہی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مجرمانہ فعل ہے. سکن کے اوپر بات کو پھوڑے پھنسی کو سمجھ کے علاج کرنا، وہ کہتا ہے یہ مجرمانہ فعل ہے. لوگ اس وقت دنیا میں دست دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، سرجریاں کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اور انیمن چونکہ دلیر آدمی تھا، اس وقت اکیلا آدمی تھا، اور پوری ایلوپیتھی ایک سائڈ پہ تھی، اور وہ کیلے کی آواز بلند تھا، اور اس سسٹم کو کنڈمڈ کر رہا ہے اور العلانیہ اس کو برا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں نے خدا کے آگے جان دینی ہے. اور یہی حقیقت ہے اور یہی درست ہے. اس کی ہزاروں مثالیں ہیں سکن کی، کہ ہم نے سکن کا علاج کیا، اس کو سپریس کیا، اس کو فٹس پڑنے شروع ہو گئے. سکن کی چیزوں کو ہم نے ایڈریس کیا. اب دیکھیں ایک بچے کو میزل ہے، اور میزل آپ کو پتا ہے سیریبرل اسپائنل وہ مینجائٹس کرتا ہے اگر سپریس ہو جائے. آپ میزل ہے، آپ کو اس کا انٹرنل علاج نہیں کر رہے، وہ وائرل انفیکشن ہے، آپ اس میں مرمے پٹیاں لگا رہے ہیں، آپ تو اس بچے کو مار کے چھوڑیں گے. ہمارے پاس بے شمار معذور بچے ایسے ہیں جن کی ہسٹری میں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو گناہ ہے،
और इसको वो चैलेंज कर रहा है, उस वक्त अकेला बंदा चैलेंज कर रहा है, और चूंकि उसको पता था मैं ये दुरुस्त कह रहा हूं, ये गलत नहीं है, तो इससे पहले भी उसने बेशुमार अफरोज़म इस तरह के, और उसने ये कहा, पिछले अफरोज़म में भी उसने बड़ा कहा कि देखे अगर खारिश है तो उसके पीछे सोरा को तलाश करें, सोरे की दवाई दें, अगर पीनस पे या जेनेटल ऑर्गन्स पे कोई जख्म है तो वो सिफिलिस का जख्म है, जब तक सिफिलिस ठीक नहीं होगी वो नहीं ठीक होगा। इसी तरह चेहरे पे, जिस्म पे या स्किन पे वार्ड्स हैं, तो वार्ड्स जब तक साइकोसिस ठीक नहीं होगा वो वार्ड्स ठीक नहीं होंगे। तो ये बार बार इसी उसमें लगा हुआ है, और ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मरहम पट्टियों से लोगों का इलाज करके उनकी जिंदगियों को तल्फ करने का सबब ना बने। आगे चलते हैं जी। अल कुरान, खुदा कहता है कि मैंने इंसान को मिट्टी से बनाया और फिर मैंने उसके अंदर रूह फूंक दी। बेशुमार जगह ये है जो पिछली दफा मैंने एक कंसेप्ट दिया था। अब मिट्टी से उसने बनाया, मिट्टी जो है वो इस कायनात की जमीनी मिट्टी, और लफ्ज यूज किया गया कि चकनी मिट्टी से, कि उसमें पानी की भी अमेजिश थी। तो इस धरती की जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो पॉइजन्स हैं, जो भी हैं, वो इंसान की कंपोजिशन में, इंसान की अमेजिश में शामिल है। इसलिए एक बहुत दरीना सवाल था कि मैंने संख्या नहीं खाया तो मेरे अंदर संख्या की अलामत कहां से आ गई, मैंने लेक्सिस, सांप ने मुझे नहीं डसा तो मेरे अंदर सांप की अलामत कहां से आ गई, आपको किसी स्पाइडर ने, टेरेंटोला ने नहीं काटा तो मेरे अंदर टेरेंटोला की अलामत कहां से आ गई। तो बेसिकली इस धरती की जितनी भी मखलूक है उसकी किसी न किसी अंदाज में इंसानी जिस्म के अंदर उसकी अमेजिश है, क्योंकि आगे जाकर वो ये कहता है कि मैंने इसको मिट्टी से बनाया और फिर मैंने आसमान से इसके अंदर रूह फूंकी और फिर मैंने इसको अशरफुल मखलूक बना दिया कि जितने जानदार हैं, बाकी कीड़े मकोड़े, घोड़े, खोते, खड़के जितने भी हैं, शेर, बंदर, सांप, ये भी इसी से बने हुए हैं, इसी मिट्टी से बने हैं, लेकिन मैंने इसको स्पीरे बना दिया, मैंने इसको अशरफ मखलूक बना दिया। ये कुरान कहता है। साइंटिफिक बिलीव भी इस पे आ गया है। साइंस से कहती है कि इंसान के अंदर मिट्टी की कंपोजिशन मौजूद है। कोई 500 से ज्यादा चीजें ऐसी हैं कि जो आपके ब्लड टेस्ट के अंदर से मिलती हैं। जो आपका प्लाज्मा है और सीरम है ना, ब्लड, आप LFT कराएं तो उसके अंदर से मिलता है, आप RFT कराएं तो उसकी कंपोजिशन आपको वहां मिलती है, आप लिपिड कराएं तो उसकी कंपोजिशन वहां मिलती है ना, आप क्रेटिनाइन, यूरिया कुछ कराएं तो उसकी कंपोजिशन वहां से मिलती है, आप ब्लड CP उठा के करवाएं तो उसकी कंपोजिशन वहां से मिलती है, आप कोई वायरल लोड टेस्ट करें, चाहे वो कोरोना है चाहे वो कुछ है, उसकी आपको ब्लड से उसकी कंपोजिशन मिलती है। खुदा ने इतना गंभीर सिस्टम पैदा किया है। और दुनिया में 2 बिलीवर्स हैं, दुनिया में 2 बिलीवर्स हैं। एक बिलीवर जो है वो साइंस का बिलीवर है, और दुनिया में सच्चे भी दोनों हैं। या फकीर सच्चा है, या वली सच्चा है, या पैगंबर सच्चा है, और दूसरी साइड पे कौन सच्चा है? साइंटिस्ट सच्चा है। और कोई सच्चा नहीं दुनिया में। या फकीर सच्चा है, कि फकीर जो है, आप हनीमन देखे ना, वो साइंटिस्ट भी था और वो फकीर भी था। हनीमन साइंटिस्ट भी था, फकीर भी था। ये दोनों की अमेजिश थी उसके अंदर। 1,24,000 पैगंबर खुदा ने भेजे इस इंसानों को ठीक करने के लिए, इनके दिमागों को दुरुस्त करने के लिए। इनके दिमाग फिर भी दुरुस्त नहीं हुए ना। अगर दुरुस्त हो जाते तो कब के दुरुस्त हो जाते, फिर भी दुरुस्त नहीं हुए।
لیکن ہنیمن جو ہے، اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ دنیا کا وہ عظیم آدمی ہے جس نے سائنس کو بھی رکھا اور اسپرچولزم کو بھی ساتھ رکھا. اس نے سائنس کو بھی رکھا، اس نے اسپرچولزم، یہ دونوں کا کمبینیشن ہے. یہ فقیر بھی ہے، یہ سائنٹسٹ بھی ہے. اب جو اسپرچولزم کا لفظ تھا نا، وہ ڈرائیو فرام دا لیٹن ورڈز ہے، کیونکہ یہ جو یونانیوں نے نا دنیا میں بہت کام کیا ہے، اور آج بھی ساری سائنس میں یونانیم کے ورڈز ملتے ہیں آپ کو. یہ اسپرچولزم بھی، اسپرٹوس لفظ جو ہے اسپرٹ، اور جو آپ کا جو میٹا فزکس ہے، یہ اس سے اسپرچولزم. تو اسپرچولزم بیسیکلی ہے آپ کا ذہنی، دماغی، جسمانی، روحانی اور فزیکل ریلیشن کو ملا کے انہوں نے اس کو کہا کہ دس از دا اسپرچولزم. Metaphysics believe that the world is made up at the least the fundamental substance, matter and spirit. یہ بنیادی سبسٹینٹ ہے انسان کے جسم کے اندر، بیسکلی میٹر ہے، اور اس کے بعد خدا کہتا ہے میں نے اس کے اندر روح ہوں. اب دنیا میں دو بلیور ہیں، ایک ریلیجیس بلیور ہے اور سائنٹسٹ بلیور ہے. اب جو اس کے اندر بھی بڑے ایسے طبقات ہیں، اس کے اندر بھی ایسے طبقات ہیں جو بہت زیادہ اگریسو ہیں، جس کو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ریلیجیس مینیا بھی جن کے اندر آ جاتا ہے، کہ جو کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. اب ریلیجیس جو طبقہ ہے، جو اسٹرانگ بلیور ہے، اس میں مسلمان ہیں، اس میں عیسائی ہیں، اس میں ہندو ہیں، اس میں یہودی ہیں، اس میں کرسچن ہیں، یہ سارے ہیں، اور وہ اپنے بلیف پہ کہیں کمپرومائز نہیں کرتے. ایک تو ہارڈ لائنرز ہیں، پھر اس کے درمیان ایک طبقہ ہے. اسی طرح سائنٹسٹ جو ہے وہ بھی ٹوٹل 2 اور 2 4 کو بلیو کرتا ہے، H2O کو کرتا ہے کہ H2O سے واٹر بنتا ہے، اور کسی بات کو تسلیم نہیں کرتا. لہٰذا H2O میں بھی اگر H2O کا فارمولا یوز کرتا ہوں، آپ بھی یوز کرتے ہیں، تو H2O سے تو پانی بنتا ہے. دس از سائنس جو ہے نا وہ پروو کرتی ہے کہ میں، لہٰذا سائنس بھی سچی ہے، اور جو ولی ہے، جو پیغمبر ہے یا فقیر ہے، وہ بھی سچا ہے. تو ہنیمن نے کیا کیا کہ یہ ایک امیزش پیدا ہوگی کہ اسپرچولی اور فزیکلی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ انٹروڈیوس دنیا میں کرایا. کس نے کرایا؟ وہ ہنیمن نے کرایا. اس کی وجہ اگر آپ جا کے دیکھیں کہ اس نے جو کنسپٹ دیا وائٹل فورس کا، سول جو ہے اس کی ایک بڑی میتھولوجی ہے، چاہے وہ قبل مسیح کی میتھولوجی ہے، چاہے وہ یونانیوں کی میتھولوجی ہے، چاہے وہ ایجپشن کی میتھولوجی ہے، چاہے وہ عربین کی میتھولوجی ہے، چاہے وہ ہندو میتھولوجی ہے. روح کو دنیا کے سارے طبقات، سائنٹسٹ بھی اب اس بات پہ بلیو کرنے لگے کہ روح کوئی چیز ہے. سول از ایگزسٹ بٹ اممیٹیریل، we can't see the soul, where is the soul. لیکن ہنیمن نے جو کنسپٹ وائٹل انرجی کا دیا، بیسیکلی یہ سول کے نیچے ہے، یہ سول کے نیچے ہے. یہ وہ انرجی ہے، جب خدا انسان کے اندر روح ڈالتا ہے تو وہ الیکٹرک کرنٹ ایک سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ کے اندر کے جتنے آرگن ہیں، وہ چاہے وہ دل ہے، چاہے وہ دماغ ہے، یہ اس کے تال میل شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ خود سے سیلف انرجی جنریٹ کرتے ہیں. اس لیے ہنیمن نے کہا کہ جو انرجی ہے یہ انسان کے جسم کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب ہے یہ انرجی جو ہے، یہ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈی این اے کے اندر موجود ہے، اور ڈی این اے کے اندر جو ہے جینز کے اندر موجود ہے. اور جینز جو یہ پورا سٹرکچر جو ہمارا ڈی این اے کا بنتا ہے وہ 2.3 بلین بیس پیئر کے اوپر اس کا محیط ہے، جس پہ ابھی تک تو 30,000 یا آپ کے 46 کروموسومز کو تو آئیڈینٹیفائی وہ کر سکے ہیں، لیکن 3.2 بلین 3 ارب 20 کروڑ جو وہ ہے جو بیس پیئر ہیں، اس کے بارے میں ابھی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی کہ اس کا کیا رول ہے اس دنیا میں.
تو اس لیے اس نے یہ بات کی کہ 1000 سال بھی جب کوئی بات کہے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اینیمل نے تو کہا تھا کہ میں ذرے ذرے کے اندر موجود ہے. اب ایک اور جو کانسیپٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو قرآن بیان کرتا ہے کہ میں نے اس کو مٹی سے بنایا. اب دنیا کی واحد سائنس ایسی ہیں ہم ہیں جو انسانوں کا علاج کرتے ہیں. اس کے پاس سورج کی روشنی سے بھی دوائی ہے. میں پیچھے ایک میرا لیکچر تھا اس پہ لیکوڈرما پہ. تو لیکوڈرما پہ خدا نے انسان کی جو وائٹ سکن تھی اس کو کلر کیوں دیا؟ اس لیے کلر دیا کہ الٹرا وائلٹ ریز سے بچنے کے لیے اس کو چھاؤں میسر کی. وگرنہ وہ سفید سکن اگر ہوتی تو پھر اس سکن کا اس کو کینسر ہو سکتا تھا. ڈی این اے تک اس کی، چونکہ الٹرا وائلٹ کی ریز کی جو ایکسس ہے وہ ڈی این اے تک ہے. تو لہذا اس نے اس سکن کی پروٹیکشن کے لیے سکن کو کلر دیا. اگر وہ کلر آپ کا غائب ہوتا ہے تو پھر وہ، میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے میرا، کو کلر غیر ہوتا ہے تو پھر آپ کے وائٹ پیچز بنتے ہیں، تو لیکوڈرما. اب دنیا کی واحد سائنس ہے جو سانپ کے ڈسنے کا جو انسان کو مارتا ہے. سانپ کاٹتا ہے تو انسان مر جاتا ہے نا. اور وہی لیکسز، وہی کروٹیلس، وہی ناجا، وہی بنگارس، وہی سینچرس، وہی وائپرا، انسانوں ہزاروں کی اگر یہ نہ وہ کنسیپٹ دے کے جاتا تو اسی سانپ کے زہر سے جس کی انسان کی موت واقع ہوتی ہے اسی سے انسان کینسر کا بھی علاج کر رہا ہے، دل کا بھی علاج کر رہا ہے. تو یہ سائنس کسی اور کے پاس تو نہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سیکنڈ لائن آف ٹریٹمنٹ ہمارا دنیا میں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ان بنیادی چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں. الٹرا وائلٹ ریز جو ڈی این اے کو ڈسٹرائے کرتا ہے وہی سول بنا کے ہم اس سے کینسر کا علاج کرتے ہیں. ہم اسی سے کیمو تھراپی کو اینٹی ڈوٹ کرتے ہیں. اور بے شمار جو ڈیزیزز ہے ہم سول سے ٹھیک کرتے ہیں. ایکس رے کی ریز جس کو لگتی ہے اس کو کینسر ہوتا ہے. اسی ایکس رے کی ریز سے ہم بانجھ پن ٹھیک کرتے ہیں. اسی کی ایکس رے کی ریز سے ہم ڈی این اے کا ریپیئر کرتے ہیں. ہے نا ہم دنیا سے مختلف. ایک جو طریقہ وہ بتا کے گیا، چلے سنگل پرووڈ سملر اس کو بھی سائڈ پہ کر. ایک طریقہ جو وہ بتا گیا نا پروٹینٹائز کا، پرائمری اور سیکنڈری فنکشنز کا، یہ دنیا کی کسی سائنس کے پاس. ہم چھوٹے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم چھوٹے اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ مریض کا علاج کریں، مرض کا علاج نہ کریں. اور یہ جملہ ہنیمن کا نہیں ہے، We treat the patient, not treat the disease. ہنیمن کا یہ جملہ نہیں. ہنیمن نے تو کہا we treat the totality of the symptom of the disease and deviation in the health. اس نے تو یہ کہا ہے. This is the true sentence. کوئی افروزم اٹھا کے دے جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ میں بیماری کا علاج نہیں کرتا. لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو وائرس کو نہیں مانتے، بیکٹیریا کو نہیں مانتے، فنگس کو نہیں مانتے، پیراسائٹس کو بھی نہیں مانتے. یہ کون سی مخلوق ہے جو انسانوں کو علاج کرنے نکلی ہے؟ اس نے بیسک آپ کو 291 افروزم نے مجھے ایک افروزم اٹھا کے دیکھ دے جس میں اس نے کہا کہ we treat the patient not treat the disease. ایک افروزم اٹھا کے دے. وہ استاد تو میں شاگرد ہوں اس کا. ایک افروزم نہیں ہے پورا. 203 افروزم کی ٹرانسلیشن ہم نے خود کی ہے انگلش ٹو اردو. نہیں کہا یہ پینیٹریٹ کیا گیا، یہ آپ کے اندر گسڑا گیا
کہ ہم آپ کو گمراہ کریں، آپ ڈی ٹریک ہے اور لوگوں کا ہانسا مذاق بنے. بھائی اس نے تو میازمیٹک تھیوری دی. وٹ از دا میازمیٹک تھیوری؟ وٹ از دا سفلس؟ بیکٹیریا. وٹ از دا سائیکوسس؟ بیکٹیریا. وٹ از دا کمپلیکیشن آف بیکٹیریا؟ دیٹ از دا میازمیٹک تھیوری. اب بھائی اس نے تو آپ کو راستہ دکھایا تھا کہ بھائی کمپلیکیشن آف دی بیکٹیریا، اور اس میں ایک افروزم ہے 70 اور 80 کے درمیان ایک افروزم ہے. اس نے کہا سفلس کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک جتنی مرضی آپ قوت حیات مضبوط کر لیں، وائٹل فورس مضبوط کرتے ہیں، مدافعتی نظام مضبوط کرتے ہیں، سفلس جب تک اس کی دوائی نہیں دیں گے آپ ٹھیک نہیں ہوگا. جب تک سائیکوسس کی دوائی نہیں دیں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ایکیوٹ ڈیزیز میں آپ نے کہا کہ وائٹل فورس ایسی کرتی ہے، وہ تو ساری دنیا کہتی ہے، گورے بھی کہتے ہیں کہ آپ علاج نہیں کروائیں گے تو آپ 7 دن میں ٹھیک ہوں گے. وائرل جو ایکیوٹ انفیکشنز ہیں، آپ علاج نہیں کروائیں گے تو آپ 7 دن میں ٹھیک کریں گے، آپ علاج کرائیں گے تو 1 ویک میں ٹھیک ہوں گے. تو گورا کہتا ہے. بات سمجھ آئیے گورے کی آپ کو کہ جو ایکیوٹ ایپیڈیمک ہے یا تو وہ بندے کو لے جائے گا یا اس کو مار دے گا، چھوڑ دے گا اس کو. تو اس لیے اس نے سانپ دنیا کے کسی سانپ، اور یہ جو پوٹنٹائزیشن کا عمل دے کے گیا نا، یہ پوٹنٹائزیشن کا جو کنسپٹ گیا ہے نا آپ کی ویکسینیشن کے اندر گیا ہے، اور یہ پروٹیکٹ انہوں نے کیا. آپ کی تو 1000 دوائی ویکسینیشن ہے، آپ کی 1000 دوائی ویکسینیشن ہے. آپ کے پاس دنیا میں جتنے بیکٹیریا ہیں، جتنے وائرس ہیں، جتنے فنگلس ہیں، جتنے پیراسائٹس ہیں، اب تو بے شمار ان کی ساروں کے نسوڑ تیار ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ویکسینیشن ہے. وہ ویکسینیشن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ ویکسینیشن کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کے ہر بندے کے لیے ایک ویکسین تیار کرے گی. اس ہر بندے کے لیے ایک ٹریگرنگ پوائنٹ ہے ویکسینیشن کا. اب دنیا میں یہ کیا کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بے شمار مسائل کھڑے ہو رہے ہیں؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے جب سے ویکسین لگائی تو میں ٹھیک ہی نہیں ہوا. کیونکہ وہ ویکسینیشن جو تھی وہ آپ پہ آپ کی مدافعتی نظام کے مطابق تھی ہی نہیں. ویکسینیشن کا کوئی اصول ہے نا، جہاں آپ کا ریئیکشن آئے گا وہ آپ کا ڈوز ہوگی ویکسینیشن کی. اور آپ کو اس نے 1X سے لے کے DMM تک ویکسینیں بنا کے دی. اور وہ کیا کہتا ہے؟ یہ آرٹیفیشل ڈیزیز ہے. ویکسین کیا ہے؟ آرٹیفیشل ڈیزیز. وہ کیا کنسپٹ دیتا ہے؟ ہومیوپیتھی میڈیسن از اے آرٹیفیشل ڈیزیز. کیا ہم دنیا کو باور کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ نے تو 10 ویکسینیں تیار کی ہیں، ہم نے تو ہزاروں آرٹیفیشل ڈیزیز تیار کی ہیں. تو یہ میسج کیا ہم دینے میں ہم کہتے ہیں ہم تو ویکسین پہ بات نہیں کریں گے، ہو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بھائی آپ نے ہزاروں ویکسین، اور ویکسین کا رول کیا کہ وہ ڈیزیز کو ٹھیک بھی کرتی ہے، اس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے. میں صبح دیکھ رہا تھا کہ بلڈ کی کمپوزیشن میں ہزاروں سینکڑوں جو آپ کے منرلز ہیں، جیسے آپ کی کالی ہے، آپ ایک پوٹاشیم ہے، ایک سوڈیم ہے، ایک کیلشیم ہے، آئرن ہے، فیرم ہے. آپ اپنی دیکھیں کالی آرس ہے، کالی میور ہے، کالی کارب ہے، کالی کلور ہے، کالی میور ہے. کتنے منرلز ہیں؟ بھائی وہ تو صرف سوڈیم لگاتے ہیں، وہ تو صرف پوٹاشیم لگاتے ہیں. اور دنیا میں واحد نظام ہے جو نیوٹریشنل بھی میڈیسن دے کے گیا ہے اور میڈیسن بھی آپ کو دے کے گیا ہے، جو 2 رول پلے کرتی ہے، جو نیوٹریشنل رول بھی پلے کرتی ہے اور میڈیسن کا رول بھی پلے کرتی ہے. کہ آپ کسی کو 1X 3X 2X کھلاتے ہیں تو دس از دا نیوٹریشنل رول ہے، اور وہی اٹھا گیا 1M 10M CM دیتے ہیں تو یہ اس کا کیا؟ میڈیسن رول ہے. کسی سائنس کے پاس نہیں ہے. بھائی میں اپنے آپ کو کیوں کم تر سمجھوں جبکہ دنیا کا سب سے بڑا سورس
ملٹیپل سورس میرے پاس ہے. اور دنیا میں وہ سانپ جس کو کوئی سانپ کسی کو ڈستا ہے تو بندہ مرتا ہے, اور وہی سانپ میں اگر اس کو 201 میں پوٹینسی دیتا ہوں تو وہ اس سے بچتا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم ووکل نہیں ہیں. ہم ووکل کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سائنس سے واقف نہیں. ہم بات کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کہ ہم سائنس سے واقف نہیں ہیں. او بھائی آپ نے ویکسین تیار کر لی وہ ٹھیک ہے, تو میں نے جو میڈورینم تیار کی وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ میں نے جو سفلینیم تیار کی وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. چونکہ ہم ووکل ہوتے ہیں تو ہم یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا. لیکن ہنی من ان کا باپ تھا, وہ خود پیتھولوجی بھی جانتا تھا, وہ وائرولوجی بھی جانتا تھا, وہ بیکٹیریولوجی بھی جانتا تھا, وہ فنگل بھی جانتا تھا, وہ پیراسائٹ کو بھی جانتا تھا, لہذا وہ پیتھولوجی بھی جانتا تھا, وہ اناٹمی بھی جانتا تھا, فزیولوجی بھی جانتا تھا. وہ اللہ کا ایسا بندہ تھا جو بیک وقت ایک سائنٹسٹ بھی تھا اور ایک فقیر بھی تھا. فقیر میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اپنا علم بیچا نہیں, تو فقیر تو اپنی دوا بیچتا نہیں. بیچتا ہے فقیر؟ نہیں. کون بیچتا ہے؟ جس نے دکان کھولی ہو. وہ ملا, وہ صوفی نام نہاد بیچتا ہے اپنی پھوک. وہ پھوک بیچتا نا, 10 روپے کے اوپر پھوک مارتا ہے. رسول پاک نے تو 10 روپے کے اوپر کسی کی پھوک نہیں ماری بھائی. کسی ولی کسی پیغمبر کا تو یہ شیوا ہی نہیں ہے, اور یہ سائنٹسٹ کا بھی شیوا نہیں. اور سائنٹسٹ کے اندر بھی ولی چھپا ہوا ہے, اور فقیر کے اندر بھی سائنٹسٹ چھپا ہوا ہے. آپ اسے اس کے فقیری اٹھائیں تو نیچے سے سائنٹسٹ نکلے گا, سائنٹسٹ کو نیچے سے کھوجے تو اس کے اندر سے فقیر نکلے گا. ہے نا ایسا؟ تو دنیا میں ہم نے جو تھیوری دی, جو ہومیوپیتھی نے تھیوری دی, یہ دنیا کی کسی سائنس کے ہم پوٹاشیم کم ہو جی, کیلشیم کم ہوگی, اور جی آئرن کم ہو گیا تو لگاؤ جی آئرن, لگاؤ جی پوٹاشیم, یہی ہوتا ہے نا. تو بعض دفعہ آپ اسی کو 1 m دیتے ہیں تو پوٹاشیم کو ریگولیٹ کر دیتا ہے سسٹم کو. آپ نے آپ کے ایکسپیرینس میں یہ بات تو آئی ہوگی نا کہ وہ اس کو ریگولیٹ کر دیتا ہے. تو دنیا میں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم 2 طرح کے اثرات رکھنے والی دوائیاں رکھتے ہیں. ایک پرائمری فنکشن, اس کا نیوٹریشنل رول, اور ایک سیکنڈری فنکشن, اس کا میڈیسنل رول. اب دنیا میں یہ فزیکل اور مینٹل جو میٹا فزکس ہے یا انسان کی جو پہ علاج ہے, اس پہ تو ہم پچھلے میں 30 سال سے بور ہوں, تو میرے پاس تو ابھی مواد ختم نہیں ہو رہا. لیکن آج جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا انسانی جو بیہیویئر میں ہومیوپیتھی کا کیا رول ہے. کیا ہم انسانوں کے مزاج کو درست کر سکتے ہیں؟ تو میرا ٹاپک ہے آج کا, کیا ہم انسانوں کے بیہیویئر کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جو ہمارے نفسیات کہتے ہیں دنیا میں 2 پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں, ایک سوشل ہے, ایک اینٹی سوشل. سوشل وہ ہے جس گروپ سے ولی, پیغمبر, سائنٹسٹ کا تعلق ہے. دس از دا سوشل گروپ جو انسانوں کے لیے اچھا سوچتا ہے. اور ایک اینٹی سوشل ہے جو انسانوں کے لیے ہر وقت برائی سوچتا ہے, اس سے چھینے گا, اس کا حق مارے گا. اور یہ دنیا کا جتنی لیجسلیشنز اسمبلیز ہیں, وہ خدا کا قانون بھی بنا ہے نا, وہ سوشل لوگوں کے لیے نہیں بنا, وہ اینٹی سوشل لوگوں کے لیے بنا. اور میرا اپنا دنیا کے بارے میں ایک اپنا میرا نظریہ ہے کہ دنیا میں 3 قسم کی پرسنالٹیز پائی جاتی ہیں. ایک ڈونر ہے, ڈونر بیسیکلی خدا ہے, اور خدا کی صفت کسی انسان میں آ جائے تو وہ ڈونر ہے. تو ولی, پیغمبر, سائنٹسٹ جو ہیں وہ ڈونر ہیں.
اور ایک گروپ جو ہے وہ ڈیمانڈنگ ہے، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی. جیسے ہم لوٹ مار کر رہے ہیں، نا، ہماری ڈیمانڈ نہیں پوری ہو رہی. آج 10,000 20,000 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ، تو ہماری ڈیمانڈ نہیں پوری ہو رہی نا. لہٰذا ہم اس گروپ سے تعلق ہی نہیں رکھتے. جو صفت خدا کی ہے اس صفت سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں. ہمارا تعلق کس صفت سے ہے؟ ڈیمانڈنگ صفت سے. لہذا دنیا میں ڈکیت، چور، ڈاکو، چکے، قتل و غارت کرنے والے بدماش سارے اسی گروپ سے تعلق رکھتے. ابو جہل بھی اسی گروپ سے تعلق رکھتا تھا، اور کئی ہمارے بھی اسی گروپ سے تعلق رکھتے. اور ایک جو ہے ایک نیا گروپ ایمرج ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک. کچھ دو کچھ لو، ہاتھ ملاؤ ہاتھ، چائے پلاؤ چائے پیو. ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں امریکن سسٹم. تو ہم نے کیا کیا کہ خدا نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے انسانوں کی اصلاح کے لیے، کہ یہ چوری نہ کریں، یہ ڈاکے نہ ماریں، یہ کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کریں. ان کو سمجھاؤ کہ خدا کا قانون بڑا سخت ہے، وہ تمہیں سزا دے گا، وہ تمہیں آگ میں دھکیلے گا. لیکن انسان کو تو پتہ ہے، پھر بھی نہیں سمجھ آئی. سائنٹسٹ نے کہا کہ انسان کے اندر کچھ کیمیکلز ہیں برین کے اندر، جیسے سیروٹن ہے، جیسے ڈوپامین ہے، جیسے گلوٹامیٹ ہے، جیسے گابا ہے. یہ کافی سارے کیمیکلز ہیں برین کے اندر جو آپ کو ہنسی، خوشی، غمی، پسندی، آپ کو اندر ایسی ایسی علامات پیدا کرتی ہیں، جیسے پاگل ہو گیا، کسی کو قتل کر دیا، مطلب یہ سارے ان برینز کے کیمیکلز کا اثر ہے. لیکن ہومیوپیتھی نے بھی ایک نئی سائنس دی ہے. وہ کیمیکل ہومیوپیتھی نے بھی ایک نئی سائنس دی ہے. میں رات پڑھ رہا تھا مارفی کو، 278 صفحات اس نے مائنڈ پہ لکھے ہیں. 278. انسان محسوس کیسے کرتا ہے، انسان سوچتا کیسے ہے، مائنڈ کی کمپلشن کیسے آتی ہے، مائنڈ مطلب چوری کیوں کرتا ہے، مجبور ہوتا ہے کیوں چوری کرتا ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے، زنا کیوں کرتا ہے، لوگوں کی انسلٹ کیوں کرتا ہے، اس کے اندر سمپتھی کیوں نہیں ہے انسانوں کے لیے. ہزاروں روپرک ہیں. مجھے ڈاکٹر اعجاز علی نے بھیجا تھا کہ 500 کچھ روبرکس تو کینٹ نے لکھے ہوئے، 400 کچھ صفحات لکھے ہوئے مائنڈ پہ. اور میں اپنا کلینکل ایکسپیرئنس لوگوں کے سامنے کی، دنیا میں سب سے بہتر ہومیوپیتھ ہے جو انسانی بیہیویئر کو درست کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ڈوپامین دو اس کو، وہ کہتے ہیں سیروٹن دو اس کو گابا دو، اس کو گلوٹامیٹ دو. آپ کو پتا 2 کیمیکل ایسے ہیں گابا ہے، جو اگر آپ ان کو انہیبیٹری اور ان کا ایکسائٹیو فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو بندے کو فٹس پڑتے ہیں. اور جو روحانی طور پہ علاج کرنے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس کے اندر جن داخل ہو گیا ہے، ہم تو اسٹامونیم دے کے جن نکال دیتے ہیں، نکالتے ہیں نا. اکثر میرے پاس وہ بلا آئی، وہ آئی، وہ جا رہی، وہ گئی ہے جی، آ گئی ہے، مارے گی اب. تو اسٹامونیم دو تو بلائشلیں غائب ہو جاتی ہیں. تو پھر سب سے بڑے روحانی تو ہم ہوئے. میں تو اکثر ڈاکٹر طارق صاحب کے پاس میں کہتا ہوں کہ 4 ڈرم بار لگا لیتے ہیں، ایک ISMS کا بھر دیتے ہیں، ایک اسٹامونیو کا بھر دیتے ہیں، ورائٹرم البم کا بھر دیتے ہیں. وہ انیمن کہتا ہے کہ دنیا میں 30% لوگ پاگل جو ہیں تو وہ برائیونیا کے، اس کے ورائٹرم البم کے. تو پھر ہم سے بڑا روحانی کون ہوا بھائی؟ وہ یار کوئی روحانیت نہیں ہے. یہ دیکھیں میں نے کہا کہ یہ دس از اے کمبینیشن ریلیجس تھاٹ. میں نے کہا ریلیجس تھاٹ، خدا سائنس کی باتیں قرآن میں کر رہا ہے، اور سائنٹسٹ اب اس بات پہ پہنچ چکا کہ یار یہ کوئی اور بھی طاقت ہے. تو ہومیوپیتھ دا کمبینیشن آف میڈیکل سائنس اینڈ اسپرچولیزم.
ہم جن نکالتے ہیں بھائی لوگوں کے، ہم بلائیں دور کرتے ہیں لوگوں کی، ہم چوری کرنے والوں سے چوری چھڑاتے ہیں بھائی۔ ہومیوپیتھی میں سینکڑوں مسالے میرے پاس ہیں کہ آپ ٹرنٹولا دیں نا، وہ چوری چھوڑ دے گا بچہ۔ ہم تو نہیں باز کرتے بھائی، ہم تو نہیں باز کرتے کہ یہ بری بات ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو آپ سلفر دیں نا۔ یہ جو ننگے پھرتے ہیں، جنہیں سلیو لیس پہنی ہوتی ہیں، آپ ان کو ISMS دیں نا، وہ پہنیں گے۔ آپ جو مذہب کا لبادہ ہو کے جو نقاب اوڑھ کے پھرتے ہیں، جو اصل میں مذہبی ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ سڑکوں پہ پروسٹیٹیوٹس کھڑی ہوئی نقاب اوڑھ کے پھرتی ہیں، تو وہ کوئی ریلیجس ہوتی ہیں؟ آپ ان کو براٹا کا آپ دینا، ان کے برقعے اتر جائیں گے۔ تو یہ آپ ریلیجس مینیا کی طرف جائیں کہ جو لوگ کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے، چاہے وہ سوشل ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل کسی سے سمپتی رکھتے ہیں، وہ تو بات ہی کسی کی نہیں سنتا۔ دنیا میں ایک بہت بڑی تفریق ہے، ایک تو مذہب والوں نے تفریق پیدا کی ہے، اور ایک سیاسی جماعتوں نے تفریق پیدا کر دی ہے۔ ہر گھر میں ایک لڑائی ہے، ہر ملک دوسرے ملک سے اس لیے لڑ رہا ہے کہ وہ کرسچن ہے، میں مسلمان ہوں، وہ ہندو ہے، تو وہی ہے۔ خدا نے تو کہا کہ میں تو پوری انسانیت کا خدا ہوں، یہی کہا ہے نا اس نے نہیں کہا میں ہندوؤں کا خدا ہوں، میں مسلمانوں کا خدا ہوں۔ کیونکہ مسلمان تو کلیم کرتے ہیں نا ہم سب سے زیادہ اچھی امت ہے، تو خدا نے یہ تو کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ میں تمہارا ہی خدا ہوں، میں ہندوؤں کا خدا نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں تو پوری انسانیت کا خدا ہوں۔ تو دنیا میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اسپرچولیزم جس کے بدلے میں دکانیں ہیں سجی ہوئی، بے شمار دربار بنے ہوئے ہیں، بے شمار شعبدہ باز اس میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، وہ کرسچینٹی میں بھی ہیں، وہ یہودیوں میں بھی ہیں، وہ ہندوؤں میں بھی ہیں، دم ڈالنے پھونکیں۔ لیکن اگر ہم اپنی سائنس کو دنیا کے سامنے بلیو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ہم ضرور ہوں گے، آج نہیں تو کل ہوں گے، 50 سال بعد، 100 سال بعد ہوں گے، ضرور ہوں گے، کیونکہ ہمارا جو فنڈامنٹل کنسیپٹ ہے وہ بالکل ہی درست ہے۔ ہم وائٹل انرجی کا علاج کرتے ہیں، وائٹل انرجی تابع ہے سول کے۔ ہم انسانی جسم کا علاج کرتے ہیں، وہ تابع ہے سائنس کی تحقیق پہ۔ لہذا ہم سائنسی تحقیق پہ منرل میٹلز کی کمپوزیشن کو درست کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہم وائرل، بیکٹیریا، فنگل، پیراسائٹ کو روکنے کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ ہم نے ہزاروں آرٹیفیشل ڈیزیز بنائی ہیں، انہوں نے تو 10 ویکسینیں بنائی ہیں، ہم نے تو ہزاروں آرٹیفیشل ڈیزیز بنائی ہیں جی ویکسین کی پیٹرن پہ۔ ہم اس سے ویکسین کے تو سائیڈ افیکٹ ہوں گے، ہمارے تو میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دس از دا آرٹیفیشل، جب وہ اپنا کورس پورا کرے گی تو آرٹیفیشل ڈیزیز خود ہی ڈیزالو ہو جائے گی۔ کیا تمہاری ویکسین درست ہے؟ تو میرا جو ہے میٹرک یا میرا نسوڑ غلط ہے، میری پوٹینسی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے بھائی؟ آج ٹیبل پہ سائنس پہ بات کرتے ہیں نا، اس کو کھولو نا، اس فورم کو کھولو، ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرو نا۔ اور ہم ڈیبیٹس کے لیے حاضر ہیں نا، کیونکہ ہم بنیادی سائنس سے بھی واقف ہیں، اور ہم اپنے سسٹم سے بھی واقف ہیں، اور ہم آپ کے سسٹم سے بھی واقف ہیں۔ ہم آپ کے سسٹم سے بھی واقف ہیں۔ تو مائنڈ کے اس کو آگے کرے، میں آتا ہوں ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے۔ تھوڑا ٹائم بہت ہی کم رہ گیا، اس سے آگے چلیں۔ اب دیکھیں چند موٹی موٹی دوائیاں، ٹائم تھوڑا، چند موٹی مثلا اسٹیفیسائگیریا دنیا میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ کیوں پایا جاتا ہے؟ اس کے اندر سپریشن ہوتی ہے، یہ ڈومینیٹ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جینس کے اندر ایک ڈومینیٹ جین بھی ہوتا ہے، جو لوگوں سے ڈومینیٹ ہوتا ہے۔ لہذا اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے بے شمار سکندر اعظم یونان سے نکلتا ہے
تو رونتا آتا ہے ایک اکیلا بندہ، کیونکہ سارے اسٹیفس گیریا نیچے پڑے ہیں نا، نیچے پڑے ہوئے. ادھر سے ہلاکو خان چنگیز خان اٹھتا ہے تو بغداد کا تیس نیس مار ہے نا اسٹیفس گیریا. تو ہم اسٹیفس گیریا دے کے نیچے سے کاسٹیکم نکالتے ہیں جو گلا پکڑتا ہے. دے نا کسی کو اسٹیفس گیریا، اگلے دن اگلے کا گلا پکڑے گا نا. ہم سے زیادہ اسپرچولیزم کون ہے بھائی دنیا میں سب سے زیادہ. ایک اور جو ہے لوگوں کی پرسنالٹی ڈس اپوائنٹڈ لوگ دنیا میں بہت زیادہ ہیں. آپ اگنیشیا بھرا پڑا ہے، جدھر جاؤ اگنیشیا، جدھر جاؤ نیٹو میئر ہی نیٹو میئر ہے، جدھر جاؤ تو ایسڈ فاس ہی ہے. اور پھر ایک اور بڑا منرل ہمارے پاس ہے جس کو کہتے ہیں اورم میٹ، جس کے بارے میں میں اتنا کہتا ہوں کہ سونا جب انسان بازار میں بیچ کے آتا ہے تو وہ ناخوش ہوتا ہے. تو جب سونا باڈی سے کم ہوگا تو وہ ناخوش ہوگا. یہ پہلی علامت ہے. جب سونا خرید کے لائے گا تو خوش ہوتا ہے. یہ تو سونے کی ڈیفیشنسی. اور انیمن دیکھو کتنا گریٹ آدمی تھا، وہ یورپین ہو کے بھی عربین کی تعریف کرتا ہے اورم میٹ کا فٹ نوٹ لکھتے ہوئے. کہتا ہے میں نے سونے کے خواص کے بارے میں عربیوں سے سیکھا ہے. اس نے کہا میں نے جابر سے سیکھا ہے. آپ فٹ نوٹ پڑھیں نا میں اس میں تو ہم تو اپنے استادوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں اس کو آتا ہی کوئی نہیں، ہمیں آتا ہے سارا کچھ. اور یہ ترتیب جو ہے نا، یہ ترتیب میری بات یاد رکھیں، یہ جو ترتیب ہے نا کہ میں کہوں کہ میں انیمن سے بڑا ڈاکٹر ہوں، یہ ترتیب ہی الٹی ہے. جس قوم میں، جس طبقے میں اخلاقیات کی تربیت نہیں ہے اس کے ہاتھ میں شفا ہو ہی نہیں سکتی. اٹل قانون ہے خدا کا. تو ہمارے پاس مائنڈ دیکھیں، میں ایک آپ کو مثال کے طور پہ، میں تو سارا آپ کو مائنڈ یہاں نہیں پڑھا سکتا، میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. دنیا میں کتنے لوگ لالچی ہیں؟ ہزاروں کی، لاکھوں، کروڑوں، اربوں. 7-8 ارب دنیا کی آبادی ہے تو 95% لالچی ہیں. یار آپ سوسائٹی میں بیٹھیں، آپ پیسے بھی کمائیں، بے شک پیسے کمائیں، آپ کم از کم ان کے مزاجن ایک دوائی دیتے رہے، ان کو تو ٹھیک کرو. وہ دوائیاں تو بیچاروں نے لکھ کے آپ کے دے دی ہیں. دنیا میں کروول کون ہے؟ دنیا میں سیلفش کون ہے؟ بادشاہ ہے، جو اپنے سکے بھائیوں کو بھی زہر دیتا ہے، جو اپنے باپ کو بھی قید کرتا ہے. اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں. تو آپ کے پاس تو پلاٹینم ہے جو اپنی اولاد کا بھی خیال نہیں کرتا، جو مسائل کا بھی اخلاق نہیں کرتا. تو آپ اس کا مزاج کیوں نہیں درست کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں اس کا مزاج درست. ٹکائیں اس کو ایک ڈوز پلاٹینم کی، وہ انسان کا پتر بن جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہنی من کے اندر فقیر بھی ہے، ہنی کے اندر سائنٹسٹ بھی ہے. اس کے اندر ولی کی بھی خصوصیات ہیں، اس کے اندر سائنٹسٹ کی بھی خصوصیات ہیں. اٹھائیں، فاسفورس ہے، پلمم میٹ ہے، سرائنم ہے، پلس ہے، سپیا ہے. سپیا اپنے بچوں کو ہی نہیں پسند کرتی. سپیا میں ایک دوائی اٹھاتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی نہیں پسند کرتی. پلاٹینم اپنے بچوں کو بھی نہیں پسند کرتا. پڑھیں نا ذرا اس کو ڈیٹیل سے. تو کیا ہم سوسائٹی میں بیہیویئر ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ 1000% ہم بیہیویئر ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دنیا کی کوئی سائنس بھی بیہیویئر ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. مولوی دست دے گا، سائنٹسٹ ڈوپامین دے گا، سیروٹون دے گا، چرس پلائے گا، بھنگ پلائے گا، نارکوٹکس کھلائے گا. آج تو نارکوٹکس جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کے ٹھپے سے بکتی ہے، جس کو ہم برا سمجھتے ہیں. جتنے بھی سائیکیٹرسٹ ہیں تو سارے نارکوٹکس لکھتے ہیں. تو جب آپ ویسے افیون کھاتے ہیں تو آپ کرائم کرتے ہیں، جب آپ ڈاکٹر کے ٹھپے سے کھاتے ہیں تو آپ درست کھاتے ہیں. کدھر جا رہی ہے دنیا کی سائنس؟ وہ یار آپ انسانوں کا علاج کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو فیونچی بنا رہے ہیں. آپ نے ڈرگ ایڈکشن دنیا میں پیدا کی ہے. یار یہ ہومیوپیتھک سائنس ہے، یہ ہومیوپیتھک سائنس ہے جو برین کے ڈوپامین کو یہ ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اب ڈوپامین کہتے ہیں جی بھنگ پینے والوں کو ڈوپامین بڑھتا ہے، تو ہمارے پاس تو کینابس ٹائبا بھی ہے، کینابس انڈیکا بھی ہے.
और सैनिक लालची लोगों की बड़ी दवाई है। एंटिसिपेशन आ गया, उसको जरा पिछले वाले को चलाओ, क्रेडिट जरा दिखाओ। टाइम थोड़ा रह गया जी, थोड़ी थोड़ी स्लाइडें दिखाते हैं, फिर मौका मिलेगा तो फिर बात करेंगे। टाइम थोड़ा रह गया, कितना टाइम रहता जी? ग्रीडी। चले आज हम ये कहते हैं कि हमने दुनिया में लालची खत्म करने हैं। हर क्लिनिक एक सिम्टम लेके, तो चाहे वो उसका गुर्दे का इलाज कर रहा है, चाहे वो दिल का इलाज कर रहा है। और मेरे दोस्त तारक साहब भी हैं, जाज अली भी, कुछ कहते हैं हम तो दिमाग ठीक करके गुर्दे भी ठीक कर देते हैं। तो हो सकता है उसके गुर्दे भी ठीक हो जाएं, उसके अंदर से लालच खत्म हो। तो ऐसे ही है ना यार, आप प्लास्पो दे दें, पैसे ले लें यार, उसका मिजाज ही ठीक कर दें। ये माइंड का चैप्टर खोल लें, इसमें से एक दवाई सेलेक्ट करके उसको दे दें, खुदा तो खुश हो जाएगा आपसे, उसका पड़ोसी आपसे खुश हो जाएगा, उसकी जनानी आपसे खुश हो जाएगी, उसका भाई आपसे खुश हो जाएगा, वो भी आपको दुआएं देगा। तो हमसे ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म को ठीक करना। मेरे पास एक बच्चा है, उसकी वो कहता है मेरी जो बेटा है ना जी, ये नमाज नहीं पढ़ता। तो मैंने उसको समझ दी। उसने मुझे यकीन मैंने 15 दिन बाद मुझे आके कहा कि डॉक्टर साहब इस बच्चे का इलाज बंद करें। मैंने कहा जी क्यों बंद करें? कहता जी आज ये नमाज पढ़ने जा रहा था, हमारे मोहल्ले में दुकान खुली थी और इसने कहा कि ये दुकान बंद कर, नमाज का टाइम है, तो उनकी आपस में लड़ाई होगी। तो क्या हम लोगों के मजाज को दुरुस्त करने की सलाहियत, वो 1000% दुरुस्त करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हम वोकल नहीं है। वोकल हम इसलिए नहीं है कि हमें इल्म नहीं है, हमारे अंदर इल्म की कमी है, इसलिए हम वोकल नहीं है। दुनिया में क्रूवल कौन है? आप एनाकार्डियम को पढ़ें तो सबसे ज्यादा क्रूवल वो है। दुनिया में क्रूवल कौन है? बादशाह क्रूवल है सबसे। मैंने पहले कहा प्लाटिनम जो है दुनिया में सबसे बड़ा क्रूवल है। आप बनी उमैया की तारीख देखें, आप मुगलों की तारीख देखें, अपने भाइयों को उन्होंने कत्ल किया, उनको अंधा करके नीचे उन्होंने जेलों में डाल दिया। तो प्लाटिनम क्या है? आपके पास प्लाटिनम की खुसूसियत दुनिया की किसी साइंस में पास प्लाटिनियम की खुसूसियत नहीं है। आप एक एक डोज देके आप उसके अंदर ग्रीननेस खत्म कर सकते हैं ना। आगे चलें यार, अगला टॉपिक में टाइम थोड़ा रह गया, आगे चले। डरपोक लाएं जरा इसको, ये कौन सा? टिमिडिटी। डरपोक तो वो है ना जो अपना हक ना मांग सकता हो, जो किसी के सामने बोल ना सकता हो। बड़ा तो स्टेफिस एगेरिया है। बेशुमार दवाइयों की लंबी लिस्ट। मैं एक हम रोड मैप दे सकते हैं ना आपको, लेकिन सारी साइंस तो मैं इस वक्त पढ़ाने से रहा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रेन की कंपल्शन है कि वो चोरी करता है तो ब्रेन की कंपल्शन है, वो झूठ बोलता है तो ब्रेन की कंपल्शन है, वो ज़िना करता है तो ब्रेन की कंपल्शन है, वो बाई के हक पे डाका डालता है तो ब्रेन की कंपल्शन है, वो सेल्फिश का हमारा एक चैप्टर है पूरा कि खुद गर्ज है दूसरे का हक मार रहा है। तो कहने का मकसद यह, मैं वाइंड अप करता हूँ, टाइम बहुत ही नज़दीक लग गया। कहने का मकसद यह है कि होम्योपैथी बाय साइंस है। दुनिया में दो बड़े बिलीवर हैं, एक बिलीव करता है साइंस पे, एक बिलीव करता है मजहब पे, रिलीजियस पे। एक स्पिरिचुअलिज्म पे बिलीव करता है और एक मेडिकल साइंस पे बिलीव करता है। खुदा ये कहता है, मैं कंक्लूड करता हूँ, खुदा ये कहता है कि मैंने इंसान को मिट्टी से बनाया और चिकनी मिट्टी से बनाया, इसका मतलब मिट्टी और पानी की कंपोजिशन से बनाया, और फिर मैंने ऊपर से इसके अंदर रूह फूंक दी। तो लिहाजा हम जो बात करते हैं कि वाइटल एनर्जी क्या है, ये रूह के नीचे है, जो सोल के नीचे आती है, और बाकी जो मेटाफिजिक्स, बाकी जो साइंस है इंसान की, वो साइंस से वाबस्ता है। तो वी आर द कंपोजिशन ऑफ टू थॉट ऑफ बिलीवर्स, साइंटिस्ट बिलीवर
और मजहबी बिलीवर का हनीमन ने जो दुनिया में नज़रिया पेश किया, दोनों का कॉम्बिनेशन है कि हम रूह का भी इलाज करते हैं, हम ब्रेन की कंपल्शन का भी इलाज करते हैं। कि ब्रेन की कंपल्शन क्यों है कि किसी के अंदर स्ट्रामोनियम की ज़्यादती है, किसी के अंदर अल्जाइमर की ज़्यादती है, किसी के अंदर प्लाटिनम की ज़्यादती है, और किसी के अंदर जो है स्टेफिस की कमी है या ज़्यादती है, किसी के अंदर ऑरोमेट की कमी है या ज़्यादती है। ये हमारा आज का एक लेसन है कि हम दुनिया में ये वोकल होकर बताएं कि हम साइंस के भी बिलीवर हैं, हम स्पिरिचुअलिज्म के भी बिलीवर हैं, हम दोनों को मिला के हम ट्रीटमेंट करते हैं, हम जिस्मानी इलाज भी करते हैं, हम गुर्दे भी ठीक कर सकते हैं, और हम लोगों के बिहेवियर भी ठीक करते हैं, हम लोगों के दिमाग भी ठीक करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।